السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہیکٹک سا جو ہے وہ بلاگ شیئر کرنے لگی۔ اور ہیکٹک کیوں ہے بھائی؟ ہم لوگوں کے گھر میں تھا کافی دن سے کام ڈیو۔ کیا کام ڈیو تھا وہ بھی میں بتاتی ہوں۔ میں رہتی ہوں اپارٹمنٹس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو ہے سیپیج کا بہت پرابلم ہے۔ سیپیج کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں جو ہے وہ ہوتی ہے، سیلن آتی ہے، مطلب سیوریج کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ پانی اوپر سے جو ہے وہ تھوڑی سی نمی آنے کے بعد جو ہے وہ اکثر جگہ ٹپکتا بھی ہے، تو نمی وغیرہ آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جگہ اترتے اور اس کا پھر وہ سیمنٹ وغیرہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اس پہ سے، اور وہ کھڈے کھڈے سے بن رہے ہوتے ہیں، اور وہ سیلن کے نشان بن جاتے ہیں، پینٹ اکھڑ جاتا ہے بیسیکلی۔ تو خیر جی، یہ کام تھا کافی ٹائم سے ڈیو۔ اچھا، اور یہ کام کیا تھا؟ مطلب یہ بہت لمبا کام ہے، کیونکہ یہ جو ہے پلاسٹر وغیرہ اتری ہے کافی جگہ سے، اور یہ کام کروانا تھا۔ تو یہ کام جو ہے وہ میں خود نہیں کروا سکتی تھی۔ خود اس سینس میں یہ کہ بھائی ہسبینڈ جو ہے وہ اوکے کر دیں اور وہ مزدور لگا دیں اور آفس چلے جائیں، تو میں یہ کام نہیں کروا سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کاریگروں سے نمٹنا جو ہے، مزدوروں سے نمٹنا، وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اور ظاہر سی بات ہے، وہ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے ان سینس میں کہ ماشاء اللہ ویسے بڑے ہیں، لیکن کام کرنے کے ٹائم پہ بہت چھوٹے بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ والا کام ایسا تھا، کافی ٹائم سے ڈیو تھا۔ ہم لوگ ہر دفعہ سوچتے تھے نیکسٹ ٹائم یہ کرائیں گے، نیکسٹ ٹائم کرائیں گے، تو کرتے کرتے بہت ٹو مچ ہو چکا تھا، یعنی کہ اب ہماری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اب بالکل وہ والا موقع آ چکا ہے کہ اب ہمیں لازمی ہے کام کروانا ہی کروانا ہے۔ تو چلیں ابھی جو ہے کام سٹارٹ کرواتے ہیں۔ مزدور آ گئے ہیں اور سامان وغیرہ میں نے سب سمیٹ دیا ہے، کمرہ خالی کر دیا ہے۔ اصل تو بیسک کام جو ہے نا وہ بچوں کے کمرے کا ہے، سمجھو بچوں کا کمرہ تو پورا تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور وہ کافی ٹائم سے تباہ و برباد ہوا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اوپر والوں کا مسئلہ تھا، انہوں نے کام کروایا تھا۔ جب انہوں نے کام کروایا تو پھر اس وقت ہم نہیں کروا سکتے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے انفلیشن کا دور ہے، اور آپ اتنے سارے کام ایک ساتھ نہیں کروا سکتے۔ اور یہ اچھا خاصا لمبا کام تھا نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی دیوار پوری اس کا پلاسٹر ہٹ جائے گا، تو آپ اس کو پلاسٹر کروائیں گے تو لازمی بات ہے اس کو پینٹ یا وال پیپر بھی لگوائیں گے آپ اس میں، اور پھر ظاہر سی بات ہے باقی چھوٹی چھوٹی اس طرح کرتے کرتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آئی ایم شیور آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے اس چیز کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنا بجٹ وغیرہ سب کچھ۔ تو ہم نے سوچا تھا کہ چلیں، جب ہسبینڈ نے کہا کہ جب مجھے لگے گا کہ میرا آفس میں تھوڑا ورک لوڈ کم ہے تو پھر میں چھٹیاں لے لوں گا اور 2-3 دن کی، اور پھر یہ سارا کام کرواؤں گا، تو میں نے کہا تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں لگ رہا تھا اس وقت جب ہونے کا ہم نے پلان کرا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم کرتے ہیں کام، لیکن جب ہم نے چیزیں خالی کری بچوں کے کمرے سے، تو مجھے لگ رہا تھا اس میں کوئی 25-30 افراد رہتے ہیں اس کمرے کے اندر، کیونکہ بچوں کے اتنا سامان تھا، اور بچے اپنے، اور مزے کی بات نا، بچے اپنے ٹوائز پھینکنا نہیں چاہتے۔ ان کے اب سوچیں آپ کہ عائشہ محمد ماشاء اللہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن ان کو کوئی ٹوائے نہیں پھینکنا اپنا، وہ کہتے تھے سارے ٹوائے رکھو۔ تو میں نے کہا بھائی بیٹا کسی کو ایسے بندے کو دو جو کھیل لے، اب آپ لوگ تو نہیں کھیل سکتے۔ کچھ ٹوائز میں نے رکھ لیے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے گھر میں بچے وغیرہ آتے ہیں چھوٹے، تو ان کے لیے کہ تھوڑا بھائی وہ بچے بھی بور نہ ہو اور وہ کچھ کھیل لیں، تو وہ ٹوائز رکھ لیے، یا جو ان کے بالکل بچپن کے جو پہلا والا ٹوائے ان کو دلایا اس ٹائپ کے جو ایسے ٹوائز تھے، تو وہ ہم نے رکھ لیے ہیں۔ باقی جو ہے میں نے سب دے دی کسی کو، اپنی ہیلپر جو ہے اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ تو چلیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مزدور آ گئے ہیں، کیا کام اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو میرے ساتھ ساتھ ہی رہیے گا۔ تو چلتے ہیں، ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کام اسٹارٹ ہونے لگا ہے۔ یہاں پر کام اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور مزدور آ چکے ہیں۔ یہ ہے بچوں کا روم۔ اچھا، بچوں کا روم جو ہے ٹوٹل 3 دفعہ جو ہے وہ رینوویٹ ہو چکا ہے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد۔ فرسٹ ٹائم ہم نے رینوویٹ کیا تھا تو اس وقت ہم نے بالکل کارپیٹ انڈرلے کے ساتھ بچھایا تھا، تاکہ کوئی بچوں کے نیچے گرے تو بچوں کی چوٹ نہ لگے، مطلب ہوتا ہے نا کہ بچے کرال کرتے ہیں اور اس ٹائپ کی، تو وہ ہم نے اس کو سیٹ کرایا تھا۔ اس میں ہم نے نیچے انڈرلے بچھوا کے اور پھر کارپیٹ بچھوایا تھا، بالکل کڈس روم کے حساب سے، مطلب گاڑیاں وغیرہ کا تھا۔ اچھا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا آدھا کمرہ بلو اور آدھا پنک، تو یہ آپ شور آدھے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے میری، تو وہ دونوں کو آدھا آدھا شیئر کرانے کے لیے روم، تو ہم نے اس طرح سے روم کا ٹچ کیا تھا کہ بلو اور پنک کر کے کروا دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں آپ کمرے کا حال کس حد تک برا ہو چکا تھا، اور یہ کافی ٹائم سے بس چلا آ رہا تھا کہ بس کروائیں گے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ کافی لمبا نکل گیا۔ تو خیر جی، یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے راڈ وغیرہ نظر آنے لگ گئے سریے اس کے، تو خیر ظاہر سی بات ہے کام کروانا پڑتا ہے یار، آپ جہاں رہتے ہیں مینٹیننس کروانی پڑتی ہے، لیکن بس فلیٹس میں یہ تھوڑا سا ایک ایشو رہتا ہے کہ آپ کے اوپر والے اگر
جب تک اپنا سیوریج کا کام مسئلہ حل نہیں کرائیں گے تو وہ آپ کے یہاں سیپیج رہے گی. میرے یہاں خیر پانی نہیں ٹپکتا تھا، لیکن بس وہ سیوریج ہوتے ہوتے پھر ایک دو دفعہ 1 مہینے کے لیے ایسا ہوا تھا کہ تھوڑا سا اس میں گیلاہٹ آ گئی تھی، لیکن خیر پھر انہوں نے کام کروا لیا اوپر والوں نے، تو الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. لیکن بس مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میریاں تو خرابہ ہو گیا تھا پورا یہ پلاسٹر وغیرہ، اور بس یہ ہوتے 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 اور پھر یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا. تو ہم اس وقت کام کروا رہے ہیں بچوں کے روم میں. بچوں کی روم میں آلموسٹ بہت زیادہ کام ہے نا، مطلب سمجھے سامنے والی تو پوری دیوار ہی پلاسٹر ہوگی، اور سائڈس کی بھی کچھ دیواریں پہ ہم نے پلاسٹر دوبارہ سے کروایا ہے کیونکہ وہ سیپیج تھی اس میں نا. تو خیر اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ سائڈ پہ فین لگا ہوا تھا وہاں پہ، وہ اس لیے لگا تھا کہ بچوں کے روم میں تھا بنک بیڈ، اب وہ بھی ہم نے نکال دیا ہے. اچھا اب میں آ گئی ہوں اپنے روم میں، اور یہ میرے واش روم کی چھت ہے جو کہ وہ سیلنگ کی وہ کیسی پیچ کی وجہ سے جو کافی خراب ہو گئی تھی اور یہ بہت زیادہ پھول گئی تھی. تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ وغیرہ ہوتا اس سے پہلے ہسبینڈ نے کہا کہ بس اب یہ ڈیڈ لائن ہے، اب اس کو ہم نے لازمی کام کروانا ہی کروانا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ سب کام ہو رہا تھا، ہسبینڈ دیکھ رہے تھے تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھ رہی تھی. اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی ان لوگوں نے فرش پہ بنایا خوب سامان اپنا یہ جو پلاسٹر وغیرہ کر رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے دیکھا فرش کا کچھ حال اس طرح کا کر دیا. اب یہ تو اتنا برا لگ رہا تھا فرش، خیر انہوں نے بولا ہمیں اس وقت کی جو ہے نا یہ صفائی ہو جائے گی، دھوئیں گی آپ تو یہ صاف ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا، مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. ہسبینڈ تو بول رہے تھے کہ نہیں صاف کرو. یہ دیکھیں جی میرے باتھ روم کی پوری چھت خراب ہو چکی تھی، ہم نے پوری توڑ کے نکالی. اور یہ بندہ بھی ہم یہی بتا رہا ہے کہ دیکھیں کتنا برا حال ہو گیا تھا. فلیٹ سے اصل میں پرانا فلیٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بھی خیر کام ہم کرواتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا روک روک کے کہ جب ہمارا بجٹ اتنا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے کرواتے ہیں. تو خیر لیکن یہ والا کام سب سے بڑا کام تھا جو ہم نے کروانا تھا، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے خرچہ بھی کافی زیادہ تھا. تو یہ چھت جو ہے باتھ روم کی یہ پوری پلاسٹر ہوگی، اور گیلری میں بھی کچھ جگہوں سے جو ہے وہ پلاسٹر اتر چکا تھا، تو وہ بھی میں بھی آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں. تو وہاں پر بھی پیچز لگے، اور میرا بیڈ روم تو بالکل صاف تھا، صرف 2-3 جگہ اس پہ ایک ہی وال کے اوپر پیچ تھا، وہ واش روم کی وجہ سے. یہ دیکھیں میں گیلری دکھا رہی ہوں، تو گیلری میں میرے کافی زیادہ مسئلہ تھا کیونکہ ظاہر ٹنکی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور کھارا پانی آتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہے. تو یہ دیکھیں یہ سارا انہوں نے پورے فرش کے اوپر اس پہ مال بنایا تھا گیلری ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت میس ہو گیا. پھر دیکھیں انہوں نے چادریں بھی نہیں تھی ہم سے کہ فرش خراب نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ نا کہ آپ نہیں جیت سکتے مزدوروں سے، تو وہ کچھ نہ کچھ سیٹنگ اپنی ادھر ادھر گول گھما کے بات پوری اپنی کری لیتے ہیں. تو خیر ابھی بچوں کا تو ہم نے پورا اوور آل ہی روم چینج کرنا ہے، تو ابھی کیا کریں گے چینج وہ تو ہمیں خود نہیں پتا. ابھی تو فی الحال سے اس کو پلاسٹر کرواتے ہیں، پھر نیکسٹ ڈے دیکھیں گے کہ ہم نے یہ سوکھنے کے بعد 2 دن کا ٹائم دیا، 2 سے 3 دن کا اس پہ پانی لگانا ہے اپنے، اور پھر یہ کام ہوگا. یہ تو خیر جی یہاں کام ہو ہی رہا تھا تو یہاں پہ بیچ میں بن گیا ایک بہت خطرناک قسم کا مسئلہ. اور کیا مسئلہ بنا اور کام کیوں رکوانا پڑا وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں، اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کام کو کیوں بیچ میں رکوانا پڑا. اچھا یہ میرے واش روم کا کام اتنا زیادہ تھا کہ کموڈ بھی نکالنا پڑا، واش بیسن بھی نکالنا پڑا، اور بس ابھی ہو گیا ایک مسئلہ. اور مسئلہ کیا ہوا ہے کہ یار ہسبینڈ کی لگ گئی ہے زبردست قسم کی چوٹ، اور بہت خطرناک قسم کی چوٹ ان کے لگی ہے. چوٹ کس طرح لگی ہے کہ بھائی محمد عشاء کا کمرے میں تھا بنک بیڈ، اور بنک بیڈ کو جو ہے وہ ہم نے کھول دیا تھا، ظاہر سی بات ہے. اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کیوں کھولا تھا وہ میں آگے نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی میرا بالکل کوئی موڈ نہیں ہے کچھ بتانے کا، میرا موڈ ایک تو پریشان میں اس وقت حد سے زیادہ ہو چکی ہوں، اور موڈ بھی میرا خراب ہو چکا ہے کیونکہ ہسبینڈ کی لگی ہے بہت خطرناک قسم کی چوٹ. وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا ویڈیو وغیرہ بنانے کا اور دکھانے کا. اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈاکٹر کے یہاں آنے کو تیار نہیں ہے، مطلب ہاسپٹل نہیں جانا، اور اتنی سیویئر ان کی چوٹ لگی ہے کہ ان کو فوراً ایمرجنسی لے کے جانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ ضد پہ ہیں کہ میں نے نہیں دکھانا اور مزدور کام کر رہا ہے، یہ کام کروانا ہے میں نے. تو یار مطلب ایک تو پہلی چیز سے کہ میرے ہسبینڈ ہے ڈائبٹک، اللہ نہ کرے ان کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگے یا کوئی بھی کسی قسم کا کہیں زخم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹک لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کا زخم جو ہے وہ بہت مشکلوں سے صحیح ہوتا ہے. تو بجائے اس کے چیز کو بڑھانے کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ابھی ضرورت ہے. وہ اتنا دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا نہیں، لیکن وہ بہت خطرناک چیز تھی. مطلب ان کا وہ گوشت پھٹا نہیں ہے لیکن بہت خطرناک کنڈیشن ہے اس کی نا.
تو ابھی میری ان سے لڑائی بھی اس بات پہ ہو رہی ہے، اور میں ان کو بول رہی ہوں کہ بھائی آپ کو ابھی کے ابھی ہاسپٹل جانا ہی جانا ہے نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں آفس ہو کر آتا ہوں پھر جاؤں گا ہاسپٹل. اور جبکہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، ان کا چلا بھی نہیں جا رہا. مطلب ایک بندہ جو نارمل چل رہا ہے اور وہ پھر لنگڑا کے چل رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کے لگی ہے، اور وہ میری وجہ سے جو ہے وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کے نہیں چوٹ لگی ہے. لیکن میں بھی آپ لوگ کو اگر ویڈیو دکھاتی ہوں ان کی تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کی کتنی خطرناک چوٹ لگی ہے. تو ابھی میں آپ کو دیکھتی ہوں، اگر مجھے موقع ملا اور انہوں نے میری بات مانی، کیونکہ مجھے یہ ہے کہ بھائی ڈاکٹر کے یہاں لازمی جائیں، کیونکہ جو ہیلتھ جو ہے وہ سب سے بیسک چیز ہے. باقی کام اور باقی سب چیزیں جو ہے وہ ایک آرڈنری سی چیز ہوتی ہے. انسان کی صحت ہے تو سب کچھ ہے. تو ابھی دیکھتی ہوں میں یار، اگر ہسبینڈ سے مناتی ہوں اور وہ من گئے تو ٹھیک ہے یار، ورنہ بلاگ بس یہیں تک ہوگا. ایسا ہوتا ہے بھائی، ریئلٹی یہی ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ لوگ کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ طوفان بدتمیزیاں نہیں ہوتی ہمارے یہاں. لیکن ہاں بھائی، موڈ خراب ہوتا ہے اور آرگیومنٹس ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں چاہتے کسی بھی مقصد کے لیے. ہماری لڑائی کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کبھی فالو اپ پہ لے کے جانا ہو یا کبھی ان کو ڈاکٹر کے یہاں دکھانا ہو تو یہ اس طرح تنگ کرتے ہیں مجھے. تو ابھی دیکھتی ہوں اگر یہ راضی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ میں ان کے پاپا کو فون کروں گی اور بولوں گی ان کی شکایت کہ ان کی اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے اور یہ میری بات نہیں سن رہا ہے، آپ ان کو ڈانٹیں. تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر میں جو بھی ہوگا بتاؤں گی، نہیں بتا سکی تو پھر نیکسٹ بلاگ میں. یہ ہسبینڈ کا پورا پاؤں جو ہے وہ بلو ہو چکا ہے، ایسا اور ہوتا یہ ہے. دیکھیں خود ان کا حال کہ خود اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. دیکھیں تنگ کرنے کے بعد بندہ ایسے خوش ہو جاتا ہے. یہاں ہسبینڈ کو درد ہو رہا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ کے ہنسے جا رہے تھے اور وہ مجھے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ان کو کوئی درد تکلیف نہیں ہے. ایسی وہ ایک شوقیہ طور پہ ہاسپٹل آئے. اور یہاں پہ جو ہے یہ بینڈیج ان کی ہو رہی تھی. ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ابھی فی الحال ان کا ایکس رے الحمد للہ صحیح ہے، لیکن جو یہ ان کا زخم ہے وہ پھٹا نہیں ہے نا. مطلب اس میں سے تھوڑا تھوڑا بھی یہ خون نکل رہا ہے، لیکن جس جگہ ان کے خون نکل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا ان کے پاؤں جو ہے وہ سوجا ہے اور وہ پھٹنے کا حصہ ہوا ہے. لیکن بس اللہ کا شکر ہے پھٹا نہیں تھا. ڈاکٹر نے کہا ہے یہ 2 سے 3 گھنٹے ان کی بینڈیج بن جائے گی، اس کے بعد دیکھیں گے اگر اس میں پس آیا تو پھر اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کرنی ہوگی. بس اللہ نے بڑے حادثے سے بچایا الحمدللہ. بس یہ جلدی سے ان کا پاؤں ٹھیک ہو جائے تو یہی ہے بس. مطلب یار موڈ آف ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہوں، عجیب ٹینشن ہو گئی نا زبردستی کی. تو بس یہاں پہ میں ولاگ نہیں شوٹ کر سکی تھی. ابھی نیکسٹ ڈے کا تھا اور یہ رات میں مطلب بالکل کام وائنڈ اپ ہو چکا ہے، سب سمیٹ رہے ہیں یہ اپنا. تو اس کے آگے ہم کیا کام کرواتے ہیں کب کراتے ہیں. ابھی ہسبینڈ کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے تو کوئی کام آگے کنٹینیو نہیں کریں گے. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ.